पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पे तनवीर काज़मी। सबक नंबर 1, गॉड, अल्लाह सुब्हान ताला। उर्दू ऑडियो नंबर 12। सूरह फातिर नंबर 35, आयत नंबर 38 से 41। बेशक अल्लाह ही आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है। बेशक अल्लाह ही आसमान और ज़मीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है। वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ़ है। वही तो है जिसने तुमको ज़मीन में पहले लोगों का जानशीन बनाया। अब जिसने कुफ़र किया, इसके कुफ़र का ज़रर इसी को है, और काफ़रों के लिए इनके कुफ़र से परवरदिगार के यहाँ नाखुशी ही बढ़ती है, और काफ़रों को इनका कुफ़र नुकसान में इजाफ़ा ही करता है। भला तुमने अपने शरीकों को देखा जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? मुझे दिखाओ कि उन्होंने ज़मीन में से कौन सी चीज़ पैदा की है, या क्या आसमानों में इनकी शिरकत है, या हमने इनको कोई किताब दी है जिसकी वो सनद रखते हैं। इनमें से कोई बात भी नहीं, बल्कि जालिम जो एक दूसरे को वादा देते हैं महज फरेब है। अल्लाह ही आसमान और ज़मीन को थामे हुए है कि कहीं वो अपनी जगह से टल ना जाएं, और अगर वो टलने लगें तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो इनको थाम सके। बेशक वो बुरदार है, बेशक वो बुरदबार है, बख्शने वाला है। सूरह फातिर नंबर 35, आयत नंबर 45। और अगर अल्लाह लोगों को इनके अमाल के सबब पकड़ने लगता तो रोए ज़मीन पर एक भी चलने फिरने वाले को न छोड़ता, लेकिन वो इनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है। सो जब इनका वक्त आ जाएगा तो इनके अमाल का बदला देगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। सूरह यासीन नंबर 36, आयत नंबर 30 से 49। बंदों पर अफसोस है कि जब इनके पास कोई पैगंबर आता तो वो इससे तमस्खुर ज़रूर करते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था? अब वो इनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी इनके लिए ज़मीन मुर्दा है कि हमने इसको ज़िंदा किया, इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं, और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए, और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाएं। और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो ज़ात पाक है जिससे ज़मीन के नबातात के और ख़ुद इनके और जिन चीज़ों की इनको खबर नहीं, सब के जोड़े बनाए। और एक निशानी इनके लिए रात है कि इसमें से हम दिन को खींच लेते हैं तो इसी वक्त इन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये इस गालिब व दानक का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। और चाँद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज ही से ये हो सकता है कि चाँद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और एक निशानी इनके लिए यह है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और इनके लिए वैसी ही और चीज़ें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, फिर ना तो इनका कोई फरियाद रस हो और ना इनको रहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फ़ायदे हैं। जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है इसे डरो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती, मगर वो इससे मुंह फेर लेते हैं। और जब इससे कहा जाता है कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुमको दिया है इसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों के मुतालिक कहते हैं कि भला हम इन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं, अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा? ये तो एक चिंगारी के मुंतज़िर हैं जो इनके इस हाल में है कि बाहम झगड़ रहे होंगे, आ पकड़ेगी। यासीन नंबर 36, आयत नंबर 66 से 74। अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहाँ से देख सकेंगे? और अगर हम चाहें तो इनकी जगह इनकी सूरतें बदल डाल दें, फिर वो वहाँ से ना आगे जा सकें ना पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं
تو اسے تخلیق میں اوندھا دے دیتے ہیں، تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں، یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو یعنی اپنے پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی، نہ وہ ان کی شایاں ہی ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ و خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں، ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں سے ان کے لیے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے اس کو مدد ملے۔ سورہ یاسین نمبر 37 آیت نمبر 1 سے 7۔ قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، جو آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں سے سب کا مالک ہے، سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔ بے شک بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا، اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔ سورہ الزمر نمبر 39 آیت نمبر 1 سے 8۔ اس کتاب کو اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرر بنا دیں۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرہ ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اور اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا۔ وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ جو اکیلا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اسی نے آسمان اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو کام پہ لگا رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ دیکھو، وہی غالب ہے، بخشنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے چوپایوں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح، پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر تم کہاں بہہ کے چلے جاتے ہو؟ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر جب تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تم کو بتا دے گا۔ وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اسی کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے، اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کر دے۔ کہہ دو کہ اے کافر، نعمت اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں سے ہوگا۔ سورہ الزمر نمبر 39 آیت نمبر 11 سے 17۔ کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں،
اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو۔ کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا۔ دیکھو یہی سراسر نقصان میں ہیں، اور یہی سراسر نقصان ہے۔ ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندو مجھے سے ڈرتے رہو، اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے، تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو۔ سورہ الزمر نمبر 39 آیت نمبر 22 سے 28۔ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، سو وہ اپنے پروردگار کی طرف روشنی پر ہو، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل اور سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ سراسر گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، اور وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے پر برے عذاب کو روکتا ہو، کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب اس کے مزے چکھو۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی برا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔ اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر مانیں۔ صدق اللہ العظیم۔